السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ بات چیت کریں، لوگوں کو انگیج کریں، اپنے ساتھ ملائیں، لیکن عمران خان نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ مشورہ ان کو دیا گیا تھا طاقتور حلقوں کی جانب سے ابھی ریسنٹلی ملاقاتوں کے اندر کہ یہ جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ کچھ اپنے موقف کے اندر نرمی لے کے آئیں، کچھ لچک کا مظاہرہ کریں تاکہ لوگوں کو انگیج کیا جا سکے اور بات چیت کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے۔ لیکن عمران خان نے ان کو صاف کورا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا جی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں، ڈٹ کے کھڑا ہوں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں سنبھال لاں گا، تجھے فکر نہ کرو۔ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاملے پہ ہم ابھی آگے چل کے بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ سیاسی جماعتیں، سیاست، رول، اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ ہماری سیاست انہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ ریسنٹلی ابھی میرے ایک دوست ہیں گور بٹ صاحب، انہوں نے اپنا ویلاگ کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ چودھری نثار کے رابطے بحال ہو گئے ہیں اور وہ مریم کے لیے انہوں نے کچھ سپیس دی ہے۔ ان کی اپنی رائے ہے، ان کے پاس ڈیفینیٹلی اس سوال سے کوئی انفارمیشن بھی ہوگی، لیکن میری رائے سے زیادہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں بھی ریسنٹلی اسلام آباد سے آیا ہوں واپس، وہاں پہ میری کچھ لوگوں سے ہوئی بھی ہیں ملاقاتیں بھی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ چودھری نثار کا شہباز شریف کے ساتھ ایک بہت قریبی تعلق، بہت پرانی دوستی ہے، گہری دوستی ہے، اور چودھری نثار متحرک ضرور ہیں لیکن وہ شہباز شریف کے ساتھ معاملات طے کرانے کے لیے سرگرم ہیں، اور وہ اور شہباز شریف دونوں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ایک سافٹ امیج دوبارہ بحال کیا جائے اور اس سافٹ فیسز کو سامنے دوبارہ لایا جائے جو اب بالکل پس منظر میں چلے گئے ہیں جب سے مریم صاحبہ نے آ کے اگریسو پالیٹکس شروع کیا۔ اور مریم صاحبہ نے واقعتاً اپنی اگریسو پالیٹکس کے ذریعے ایک کراؤڈ پلر کے طور پر سامنے ہیں، کیونکہ سیاسی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں پہ کھڑا ہو وہاں پہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں۔ یہ کرزما نواز شریف میں بھی ہے، یہی عمران خان کے پاس بھی یہ والی صلاحیت اور قوت موجود ہے، مریم صاحبہ کے پاس بھی ہے، بلاول صاحب میں بھی کسی حد تک پائی جاتی ہے، فضل الرحمان صاحب میں بھی۔ لیڈر کی خصوصیات کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کر سکے، انگیج کر سکے، اور مریم نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اسپیس کو، اپنی اس کوالٹی کو بڑھایا، یہ بات ماننے والی ہے۔ اب اگر شہباز شریف کو سپیس ملتی ہے، شہباز شریف والا بیانیہ دوبارہ طاقتور ہوتا ہے، تو پھر چودھری نثار شہباز شریف کے ساتھ اٹیچ تو ہیں، لیکن ان کا ابھی تک نواز شریف کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی وہ مریم کو وہ مقام دینے کے لیے تیار ہیں جو وہ نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک، آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب اس بات پہ اڑ جاتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے ان کو سپیس ان کے لیے بنانا پڑتی ہے۔ تو بھی یہ معاملہ جس طرف ہے وہ اسی سمت میں ہے، شہباز شریف کی سمت میں، وہ ابھی دوسری طرف اس نے اپنی اس طرف ابھی راستہ نہیں بنایا، لیکن جب شہباز شریف آ جائیں گے تو پھر آگے راستہ بھی بن جا سکتا ہے۔ لیکن اب تک صرف جو رابطے ہیں، جو ان کی متحرک ہونا ہے، وہ صرف اور صرف ان کے لیے ہی ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے، آگے اور کسی طرف کچھ نہیں ہے۔ ملاقاتیں جاری ہیں جی مسلسل، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عمران خان نے صاف جواب دے دیا، اس نے کہا جی نہیں، میرا معاملہ مجھے ہینڈل کرنے دیں۔ اس سے یہ لگتا ہے مجھے کہ وہ دوبارہ ایک تناؤ کی کیفیت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تناؤ کی کیفیت اس وجہ سے ڈیولپ ہو چکی ہے کہ دباؤ سارے کا سارا اس وقت اسٹیبلشمنٹ پر اور خاص طور پر اداروں پر ہے، اور اسی وجہ سے وہ تنقید کا بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ پاپولر سینٹیمنٹ، جو پبلک پاپولر سینٹیمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت ان کے اگینسٹ جا رہا ہے، کیونکہ ہر ایک معاملے میں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ ابھی چند دن پہلے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے ایک تقریر کی، خطاب کیا، اور وہ خطاب اگر آپ سنیں تو یوٹیوب پہ موجود ہے، اگر آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے اندر انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بہت ہی اگریسو ہے۔ انہوں نے تو عمران خان کی وہ کہتے ہیں کہ لا پا کے ہاتھ پھڑاتی، ایسے ہی کیا۔ انہوں نے کہا جناب، سراج الحق صاحب نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، پاپا ناراض ہیں، پاپا تو ناراض ہوں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نالائق ہیں۔ 900 دن ہو گئے آپ کی حکومت کو آئے ہوئے، 900 دن کے اندر جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ، وہ پیروں کے بل، گھٹنوں کے بل سے پیروں کے بل پہ آتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے،
اور آپ سے ابھی تک صحیح طرح گھٹنوں کے بل نہیں چلا جا رہا، تو پاپا ناراض نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاپا کا لفظ انہوں نے کس کے لیے استعمال کیا اور بچے کا لفظ کس لیے استعمال کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم نالائق ہو اور پرفارمنس نہیں ہے، نکمے ہو۔ مولانا سراج الحق صاحب عموماً بہت نپی تلی بات کرتے ہیں، لیکن یہ والے جو جملے انہوں نے بولے یہ بالکل ریفلیکٹ کرتے ہیں اس سچویشن کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پرفارمنس کی طرف توجہ دیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہر روز ہمارے لیے ایک نئے سے نیا معاشی بحران ہمارے سامنے آتا ہے۔ مہنگائی بیڈ گورننس کا بنیادی وجہ ہے جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے مہنگائی کی شکل میں۔ کوئی بھی سمت ہماری درست نہیں، ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، تو اداروں کو تو اس پر تشویش ہوگی، اور اس تشویش کا جب اظہار کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے علاوہ کون ہے جو اس سارے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگلے آپ نے 2.5 سال کے بعد اگر ٹرم پوری کرنی ہے تو 2.5 سال کے بعد آپ نے الیکشن میں جانا تو کیا لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہتے ہیں میں لے کے جاؤں گا کہ میں نے ساری سیاسی قوتوں کو آؤٹ کر دیا ہے، سب کو جیلوں میں ڈال دیا، سب کی کرپشن بے نقاب کر دی۔ تو کرپشن ثابت بھی تو کرنی ہے، بے نقاب کرنا اور بات ہے، ثابت کرنا اور بات ہے، سزائیں دلوائیں، ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے، اس طریقے پر عمل کریں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان جو دوریاں ہیں، اس دوریوں کی وجہ سے اپوزیشن اتحاد کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی ہیں اور ان کا آپس کے اندر جو ہے نا فاصلہ وہ کم ہو رہا ہے۔ اسی صورتحال کے بارے میں، ایسی ہی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فواد چودھری نے ایک چند دن پہلے ایک یوٹیوب چینل کو انٹرویو دیا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر ترین جب تک پارٹی میں موجود تھے تو انہوں نے سیاسی محاذ سنبھالا ہوا تھا، اور اب ان کے پی ٹی آئی سے دور جانے کی وجہ سے وہ سیاسی محاذ جو ہے وہ بالکل خالی ہو گیا۔ اب اس کو کوئی پر کرنے والی ایسی شخصیت نہیں ہے جو سب کو جوڑ کے اس معاملے کو لے کے آگے چل سکے۔ تو ان کی یہ بات اس حد تک تو بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اب سب کچھ کرنے کا بوجھ عمران خان کے اوپر ہے، گورننس کا بوجھ ان کے اوپر ہے، سیاست کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہے، اور وہ دونوں چیزوں کو جس وقت ملا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ سینٹ الیکشن کے لیے جو آرڈیننس ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے، سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور آپ اس کے اوپر آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کس حد تک ڈیسپریٹ ہوں، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے اراکین پیچھے سے نکل جائیں گے، مجھے وہ تعداد نہیں ملے گی جو میں چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ ڈیسپریشن ہے جس کے اندر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ پولیٹیکل محاذ کو پولیٹیکل لوگوں کے سپرد کرنا ہی سمجھداری ہوتی ہے، اور جب آپ پولیٹیکل اٹیمپٹس اور پولیٹیکل معاملات کو دائیں بائیں سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ مطلب کیا ہے، آپ نے اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے نا، اپوزیشن کو انگیج کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ لچک کی مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کر دیں یا اپنی پوزیشن کو کمپرومائز کر دیں، کہنے والے یہ کہ لب و لہجہ نرم کریں، ان کو اپنے ساتھ انگیج کریں۔ اب اگر اسلام آباد میں دھرنا ہوتا تو کیا ملک کے اندر ہماری اکنامک سٹیبلٹیز قائم رہ سکتی ہیں؟ قطعی نہیں۔ جو چیزیں آپ کہہ دیں کہ ہم نے اکانومی کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، وہ دھڑم سے نیچے آ کے گریں گی، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ پر اثر ہوگا، باقی معاملات پر اثر ہوگا، آنے جانے کے اندر گڈس ٹرانسپورٹ کے اندر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی، تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، زیادہ خراب ہوگی۔ اور اس چیز کو بچانے کے لیے جب مشورہ دیا جاتا ہے طاقتور حلقوں کی جانب سے، ہوتی ہے کہ جناب میرا کام ہے من کرن دیو، تسی کی لا دیو، مامے لا دیو۔ وہ جب مامے لگتے ہیں تو پھر وہ آگے سے کچھ نہ کچھ تو کہیں گے۔ سراج الحق صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی اس بات پر ذرا غور کریں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے سوجھ بوجھ کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ چلانا چاہیے، ادروائز پرابلمز بھی کریٹ ہوتی ہیں اور ہم سب کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔